نعمت بانٹتا جے سمت وزی شان گیا نعمت بانٹتا جے سمت وزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج جمعہ مبارک کی نشست میں جو موضوع ہے وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے کیونکہ اس مہینے کی 25 تاریخ کو 25 سفر کو آپ کا وصال مبارک ہے اس لیے آپ کی زندگی کے چند ایک خوشوں کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کوئی بھی آپ نعت شریف پڑھ لیں اس کے اندر آپ کو عشق و محبت ادب خدا ادب مصطفیٰ ہر چیز اس کے اندر ملے گی اعلیٰ حضرت ایک اور اپنے کلام کے اندر یوں لکھتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اب اس نعت کے اندر میں دیکھیں کہ حضور کی عظمت اور حضور کی محبت کس طرح جھلک رہی ہے اعلیٰ حضرت اسی طرح ایک اور کلام کے اندر یوں لکھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور کلام میں یوں لکھتے ہیں سب سے اولا سب سے اولا اپنے مولا کا پیارا دونوں لن کا دونا ہمارا نبی سب سے اولا اسی طرح واجب الاحترام یہ اعلیٰ حضرت کا انٹروڈکشن ہے نعت کی طرف آئیں گے تو نعت کے ہر شعر کے اندر آپ نے عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موتی پروئے ہیں اور آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی طرف آ جائیں قرآن مجید کی جو آپ نے ترجمہ فرمایا
اس کے اندر بھی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھا. اس کی بھی ایک جھلک آپ کو عرض کر کے آگے چلتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. اب اس کا ترجمہ کسی نے یوں کیا نعوذ باللہ کہ کافروں نے دھوکہ کیا اور اللہ نے بھی ایسا کیا، کسی نے فریب کیا، کسی نے مکر کیا. لیکن اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کا نام ہے، آپ نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافروں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اب کہاں پہ مکر کے الفاظ اور دھوکے کے الفاظ، فریب کے الفاظ، اور کہاں پہ خفیہ تدبیر، کتنا فرق آ گیا. میں نے صرف ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے. قرآن مجید کی بے شمار آیات ایسی ہیں تو جگہ بجگہ آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو ترجمہ فرمایا اس کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی الوہیت وحدانیت کا کتنا خیال رکھا اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے کتنا خیال رکھا. یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا درہ امتیاز ہے. واجب الاحترام شوال المقدم کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. چونکہ آپ بریلی کے انڈیا کے ایک شہر بریلی میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے آپ کو بریلوی کہتے ہیں. ہمیں لوگ بریلوی اس لیے کہتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقائد و نظریات ہیں، چونکہ ہمارے بھی عقائد و نظریات مجدد دین و ملت، عاشق رسول، محب رسول، محبوب رسول اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہیں، اس لیے اس نسبت سے ہمیں لوگ بریلوی کہہ دیتے ہیں. ورنہ ہمارے عقائد و نظریات وہ ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مقدس جماعت کو تعلیم ارشاد فرمائے، اور حضور علیہ السلام سے لے کے صحابہ کرام کے مقدس زمانہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اس زمانے میں جتنے مقدس ہستیاں تھیں، راہ راست میں تھیں، ان لوگوں کے جو عقائد و نظریات تھے اللہ اور اس کے رسول کے متعلق، انبیاء کے متعلق، وہی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات ہیں. واجب الاحترام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو دور آپ کا تھا، اس دور کے اندر نجدیت اور بہت زیادہ عقائد کا خلفشار تھا. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت عشق رسول اور محبت رسول کی ایسی شمع جلائی کہ آج بھی اور قیامت تک کے لیے ہر جمعے کی نماز کے بعد عشق رسول اور محبت رسول کا یہ نغمہ الاپا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. تو نماز جمعہ کے بعد کروڑوں انگنت لوگ حضور کی ذات پہ جو سلام عرض کرتے ہیں، حضور کی ذات پہ جو درود بھیجتے ہیں، یہ بھی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے. آپ نے یہ کلام لکھا اور لوگوں کے دلوں کے اندر وہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کی شمع فروزہ کر دی کہ لوگ جو ہیں اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جو ہیں ڈوبے. بچپن میں جب آپ کے والدین نے آپ کو مدرسہ میں داخل کرایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ ذہانت عطا کی تھی. آپ کی استاد محترم جب آپ کو سبق پڑھاتے تو آپ فوراً یاد کر لیتے، اور آپ کے استاد کہا کرتے اتنی دیر ہمیں پڑھانے میں نہیں لگتی جتنی دیر میں آپ یاد کر لیتے ہیں. اور یہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی ایسے چیزیں دیکھی ہیں. ہمارے ساتھ مدرسہ میں
कुछ नाबीना तालिब इल्म पढ़ते थे। वाजिबुल इल्म अपनी आंखों से देखा कि उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस साहब जो सबक 1 घंटे में पढ़ाया करते थे, बाकी तलबा उसे बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे, सारा दिन सारी रात, सुबह भी उसे याद करेंगे, तब भी वैसा नहीं सुना सकते कि जैसा सुनाने का हक है। लेकिन वो नबीना शख्स जो थे वो ऐसे सुना देते फौरन ही क्लास खत्म होने के बाद कि जैसा कि उस्ताद ने पढ़ाया होता था। तो ये तो आंखों देखी बातें हैं। तो फिर आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके वालिदैन भी अल्लाह के वली थे, जिनके वालिदैन भी आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हस्तियां ऐसे नहीं पैदा हो गई, आपके वालिदैन भी ज़ुहद व वरा, तकवा व तहारत के बैकर थे, सुन्नत रसूल के मुत्तबे थे, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद थे। अल्लाह ताला ने उन जैसे वालिदैन को फिर औलाद भी आला हज़रत जैसी तोहफे में अता की। वहाँ पे एक समय रियासत नानपारा थी, रियासत नानपारा थी। तो रियासत नानपारा के हाकिम के लिए लोगों ने कहा कि आप उसकी तारीफ लिख दें, वो आपको इनाम देगा और आपकी शानी पैदा हो जाएगी। तो आपने कैसा उस लफ्ज को अपने शेर के अंदर इस्तेमाल किया। आप ये शेर लिखते हैं, करूं मदहे अहले दुवल रसा, मदह कहते हैं तारीफ को, दुवल कहते हैं दौलतमंदों को। अल्लाह ताला लिखते हैं, करूं मदहे अहले दुवल रसा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने हबीब का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। पारा कहते हैं टुकड़े को और नान फारसी में कहते हैं रोटी को। तो रियासत नानपारा उसके हाकिम और उसके नवाब के मुतालिक कहा था कि उसकी तारीफ लिखो। तो आपने उस लफ्ज को किस तरह इस्तेमाल किया कि शेर का मफहूम भी पूरा हो गया और आपने उन लोगों को जवाब भी दे दिया कि आला हजरत किसी दुनियादार की तारीफ कैसे कर सकता है। आला हजरत का जब कलम चलता है तो यहाँ कुरान का तर्जुमा लिखता है, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखता है, या हुजूर की नात लिखता है। करूं मदहे अहले दुवल रज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने हबीब का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। वाजिबुल इहतराम आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने आपको ये तकवा और आपको ये तवक्कुल अता किया था। आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सादात का बड़ा अदब करते थे, सैयदों का। आप उस वक्त दौर था उलमा को लोग पालकियों में बिठा के लेके जाते थे जहाँ पे प्रोग्राम होते थे। तो इसी तरह एक जगह पे प्रोग्राम था, तो आपने वहाँ पे बात करना था, स्पीच करनी थी। तो मजदूरों ने उठाया, आप पार्टी के अंदर बैठे, कुछ देर चले तो आपने कहा कि मजदूरों को पालकी रोक दी जाए। तब रोक दी गई, आप नीचे उतरे। आप आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे कोई आले रसूल है, यहाँ पे कोई आले रसूल है। चुनाचे जब आपने सरार किया तो जो मजदूर पालकी उठाए हुए थे उनमें से एक ने कहा कि मैं आले रसूल हूँ, मैं सैयद हूँ, हालात दीगर हुए हैं इस वजह से ये मजदूरी कर रहा हूँ। आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सादात का इतना अदब करते हैं। आपने उनसे माफी मांगी, कहा कि ना जानते हुए ये काम मुझसे सरजद हुआ, अब उस वक्त तक मुझे चैन और राहत ना आएगी जब तक कि जितना सफर आपने मुझे कंधों पे उठा के करवाया है इतना ही सफर आप भी मेरे कंधों पे ऊपर बैठ के करें। चुनांचे उनको पालकी के अंदर बिठाया और जितना सफर आपने कंधों के ऊपर बैठ के उनके किया था उतना ही सफर उनको कराया। वाजिबुल इहतराम ये सैयदी आला हजरत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का सादात के साथ ये अदब था।